بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ جنگ بندی، قطری وزیر اعظم کی حماس کے وفد سے ملاقات۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے حماس کے وفد سے ملاقات کی۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس رہنما خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس وفد نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ترجمان کے مطابق قطری وزیر اعظم اور حماس وفد کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر تبادلہ خیال ہوا۔ قبل ازیں حماس نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے عائد کی جانے والی نئی شرائط کے باعث جنگ بندی معاہدے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کے ایران میں قتل کے منصوبے سے متعلق خفیہ رپورٹ کی کچھ تفصیلات سامنے لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ایک خفیہ رپورٹ کے مندرجات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مہینوں تک منصوبہ بندی کی گئی، مگر جس رات انہیں قتل کیا جانا تھا تب ان کے کمرے کا اے سی یونٹ ٹوٹ گیا تھا، جس پر وہ کافی دیر تک اپنے کمرے سے باہر کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اے سی یونٹ ٹوٹنے اور اسماعیل ہانیہ کے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد ان کے قتل کا منصوبہ بگڑ گیا تھا، کیونکہ انہیں قتل کرنے کے لیے ایک چھوٹا ریموٹ کنٹرول بم ان کے کمرے میں رکھا گیا تھا، جو انہیں اسی صورت میں نقصان پہنچا سکتا تھا جب وہ کمرے میں موجود ہوتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کافی دیر بعد بالآخر کمرے کا اے سی ٹھیک کیا گیا اور اسماعیل ہانیہ کمرے میں واپس چلے گئے، جس کے بعد رات کے 1:30 پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ چند دن قبل اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی اسماعیل ہانیہ کو قتل کرنے کا باقاعدہ اعتراف کیا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں رواں سال 31 جولائی کو اس وقت شہید کیا گیا تھا جب وہ نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی غرض سے ایران میں موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا طیارہ ہمارے دفاعی نظام کا نشانہ بنا، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی آذری صدر سے معذرت۔ روس نے آذربائیجان کے مسافر طیارے کے روسی دفاعی نظام کو نشانہ بننے کا اعتراف کر لیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آذربائیجان کے صدر سے روسی فضائی حدود میں طیارہ حادثے پر معذرت کر لی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی فون پر آذربائیجان کے صدر سے طیارہ حادثے پر تبادلہ خیال کیا۔ کرملن کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کے طیارے نے جب لینڈنگ کی کوشش کی، اسی وقت یوکرین نے روس پر ڈرون حملہ کر دیا۔ روسی فضائی دفاعی فورسز کے اس وقت یوکرینی حملوں کا جواب دیا گیا۔ اسی دوران آذربائیجان کا طیارہ روسی دفاعی نظام کا نشانہ بنا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا طیارہ لینڈنگ کے دوران پھسل کر دیوار سے ٹکرا گیا۔ جنوبی کوریا میں مسافر طیارہ لینڈنگ کرتے ہوئے پھسل کر دیوار سے ٹکرانے کے نتیجے میں 122 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنوبی کوریا کے موان ایئرپورٹ پر یہ حادثہ اس وقت پیش آیا طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا۔ حادثے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق حادثے کا سبب بننے والے طیارے پر 175 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمنی حوثی گروپ کا امریکی ڈرون طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ یمن کے حوثی گروپ نے امریکی ڈرون طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان حوثی گروپ کے مطابق امریکی ڈرون طیارہ یمن کی فضائی حدود میں آیا تھا۔ ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے مار گرایا گیا۔ یمن کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ غزہ کی حمایت میں فوجی آپریشن بھی جاری رکھا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لبنان نے شامی فوج کے 70 اہلکاروں کو شام کی نئی انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ لبنانی حکومت نے شامی فوج کے 70 اہلکاروں کو شام کی نئی انتظامیہ کے حوالے کر دیا اور میڈیا کا کہنا ہے کہ شامی فوجی اہلکاروں نے مجاہدین کی کارروائیوں کے دوران لبنان میں پناہ لے لی تھی۔ شامی حکومت کے حوالے کیے گئے اہلکاروں میں فوجی اہلکار اور افسران بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل حکومت کی تبدیلی کے بعد 30,000 سے زائد شامی شہری ترکیہ سے شام واپس پہنچ چکے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں لاپتہ 1,12,000 سے زائد افراد بشار الاسد دور میں قتل کیے جانے کا خدشہ۔ سیرین نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ شام میں لاپتہ ہونے والے 1,12,000 سے زائد شہریوں کے حوالے سے ثبوت سے بظاہر لگتا ہے کہ سابق صدر بشار الاسد کی دور حکومت میں دوران قیدیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق SNHR کے اعداد و شمار میں 1,36,000 افراد شامل ہیں جنہیں سابقہ حکومتی دور میں جبری طور پر قید یا لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے بشار الاسد کے فرار کے بعد شام بھر سے مختلف جیلوں سے 24,200 قیدیوں کی رہائی کی دستاویزات جاری کر دی گئی ہیں۔ SNHR کے چیئرمین نے بتایا ہے کہ ہم نے 28 نومبر کو حلب کی جیل، 5 دسمبر کو حما، 7 دسمبر کو حمص اور 8 دسمبر کو دمشق سے رہا ہونے والوں سے جڑی دستاویزات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ رہائی پانے والے افراد کو الگ کرنے کے بعد سابقہ دور میں قید کیے جانے والے 1,14,414 افراد لاپتہ ہیں اور غالب امکان ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک مذکورہ افراد کی لاشیں لاحقین کو واپس نہیں کی جاتی اس وقت تک انہیں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی فہرست میں رکھا جائے گا، جبکہ ان کے زندہ ہونے سے متعلق تاحال کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کے بعد شام کے مختلف علاقوں میں کئی اجتماعی قبروں کی تلاش جاری ہے اور اب تک محض چند ایک اجتماعی قبریں دریافت ہو پائی ہیں اور خبریں ہیں کہ مزید کئی موجود ہیں۔ عبدالغنی کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ افراد لاشوں کی شناخت کے لیے نمونے ان کے رشتہ سے میچ کرنا بہت پیچیدہ عمل ہے اور جب لاشوں کی شناخت ہوگی تو اس کے بعد ہی ان کے جبری لاپتہ کیے جانے کے حوالے سے تعین کیا جا سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیوکلیئر جنگ سے خوفزدہ امریکی شہریوں نے بنکر خریدنا شروع کر دیے۔ امریکہ اور روس کے درمیان بڑھتے تناؤ اور تیسری عالمی جنگ کے خوف سے امریکی خاندانوں نے $50,000 مالیت کے نیوکلیئر بنکر خریدنے شروع کر دیے۔ امریکی ریاست اوہایو سے تعلق رکھنے والی کمپنی نے پینسلوانیا سے لے کر کیلیفورنیا تک سینکڑوں بنکر فروخت کیے۔ انہوں نے بتایا کہ رواں برس اس حوالے سے کافی مصروف سال گزرا۔ ان پرتعیش بنکروں میں کچن اور بیڈ روم کے ساتھ مصنوعی کھڑکیاں بھی شامل ہیں تاکہ زمین کی سطح سے اوپر ہونے کا احساس دیا جا سکے۔ عام طور پر یہ بنکر 0.25 انچ موٹی سٹیل کی پلیٹوں سے بنائے جاتے ہیں، جبکہ خاص طور پر بنائے جانے والوں میں کنکریٹ کی موٹی دیواریں ہوتی ہیں اور ان کا سائز 8 فٹ بائی 20 فٹ سے لے کر 1000 مربع فٹ یا زیادہ تک ہوتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ بنکر شدید موسم یا کسی بھی قسم کی انسانی آفات جیسے کہ نیوکلیئر جنگ، دہشت گردی کا حملہ، کیمیکل یا بایولوجیکل حملے سے بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح عالمی منظر نامے پر واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس والے سے لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو جائے تو انہیں ذہنی سکون ہو، ان کے پاس آپشن ہو اور ان کو کسی چیز سے متعلق فکر کی ضرورت نہ ہو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔